بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عمل لے کر آئے ہیں۔ وہ عمل جو ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں اکثر انسان ڈوبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان کو اس وجہ سے اتنا سارا ٹینشن سوار ہوتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس عمل کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اس سے نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ ہے قرض، کہ آدمی جو ہے کسی سے رقم مانگتا ہے ادھار قرض کے طور پر کہ چند دنوں کے بعد جو ہے تم کو ادا کر دوں گا، اور یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے دنیا کے اندر، کبھی مانگنا پڑ جاتا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی کو جب ضرورت پڑے کہ واقعی مجبوری ہے لینا، تو شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے کسی سے مانگنے کی، لیکن اشد ضرورت کے وقت۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لے تو لیتا ہے، اور لینے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کچھ حالات ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ لیکن اس میں دو طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، سیدھی سادھی زندگی چل رہی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اور جو ہے اس کا رزق حلال طریقے کا چل رہا ہے، لیکن جو ہے مال کی لالچ کے اندر اور انویسٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس سے 10 لے لیے، کسی کے پاس سے 20 لے لیے، اور جمع کر کے کچھ ایسے حالات بن گئے کہ جو ہے اب اس کے اندر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر فلانی چیز بیچ دی، لیکن اس کے بیچنے کے بعد بھی اس کا قرض ادا ہوتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں، کیونکہ ہم کو ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن پھر بھی ہم لے رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کسی نے ضرورت کے وقت کسی کے پاس سے قرض لے لیا، مانگ لیا، 10,000 مانگ لیے، یا جتنی بھی رقم مانگ لی، ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، ضرورت کے وقت اس نے مانگی، لیکن جو ہے اس نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی ادا نہیں ہوا، پھر بھی جو ہے وہ چاہتا ہے ادا کرنا، کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کماتا ہے تاکہ اس کا قرض پورا ہو، لیکن پھر بھی جو ہے کسی وجہ سے وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بھی بتایا ہے کہ اس قرض سے نکلنے کا عمل بھی ہے۔ اس کا جو ہے علاج یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے مار دے اور جو ہے خودکشی کر لے اور گلی محلہ چھوڑ دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قرض کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور اسی ٹینشن کے اندر بیمار ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمل نے اس سے جو ہے نکلنے کے راستے کو اختیار کیا جاوے کہ اس سے کیسے نکلا جائے، کیسے بچا جاوے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ایک عمل بتایا ہے کہ اگر آدمی جو ہے اس عمل کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو ہے اس قرض سے نکل جائے گا، اور عافیت کے ساتھ نکلے گا، اور اللہ اس کا سارا قرض ادا کروا دیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے قرض سے نکلنے کا؟ بہترین عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے، کوئی تجربے کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ خود اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو وہ روایت ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے۔ روایت جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ ابو امامہ، کیا بات ہے اس وقت تم مسجد میں ہو، کیا بات پیش آ گئی؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی غم کے ساتھ جو ہے یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، قرض اور غم نے مجبور کیا ہے، اور قرض اور غم کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ، میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تو آسانی کے ساتھ نکل جاوے؟ تو فرمایا کہ ضرور۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں
اور شام کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیا کر۔ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیا کر۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ کو جو ہے اسکرین پر بھی وہ دعا نظر آ رہی ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ۔ عربی کے اندر بھی ہے اور گجراتی میں بھی نیچے لکھی ہوئی ہے، تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آگے حضرت ابو امامہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے میرا سارا قرض ادا کروا دیا اور میں غم سے بھی نکل گیا۔ اور ایک اور روایت میں، حدیث پاک میں مشکات شریف کی روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بات آئی ہے، یہ ذکر آیا ہے کہ اگر قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح میں بھی پڑھیں ایک مرتبہ اور شام کو بھی ایک مرتبہ پڑھیں۔ بڑا مجرب عمل ہے، اللہ کے نبی کے بتایا ہوا عمل ہے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔